تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ علی میں تیرے مکھڑے نو تک کے اس واسطے مسکرایا کہ تینوں ویکھنا بھی عبادت ہے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے دوستان عزیز میری لجپال آقا کریم علیہ السلام دے غلام صدیق اکبر نے جدو تکیے حضرت علی المرتضیٰ دے مکھڑے نو چہرے تے مسکراہٹ آئی تے فرمایا علی تینوں تک کس واسطے مسکرایا کہ تینوں تکیاں بھی عبادت خدا بندی دا ثواب ملدا ہے آئیے میری سرکار دے غلاموں میرا اپنا وجدان تے ایمان انج کہندا ہے گویا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے گا میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھن والے گناہگار امتیو تسی بھی غم نہ کرنا پریشان نہ ہونا کیونکہ علی تواڈے وچ قیامت تک بعد وچ موجود نہیں ہوئے گا تسی اس عبادت تو محروم ہو جاؤ گے گویا میرے لجپال نبی نے فرمایا پریشان نہ ہونا جس علی دا مکھڑا تکنا عبادت ہے اس علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے فرمایا تسی اس عبادت تو محروم نہیں رہ سکتے حضور سے کریم نے نا فرمایا جی علی تواڈے چڑ موجود نہیں ہوئے گا اپنی وفات تو بعد تے قیامت تک میرے علی کا ذکر کرتے رہنا عبادت دا انشاءاللہ تعالی درجہ نصیب ہوتا جائے گا مل کے بولیے سبحان اللہ اس واسطے میری سرکار دے غلاموں پھر کیوں نہ پڑھیے ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی پڑھیے جب سے ہوا ہے ورد ہمارا نے فرمایا ذکر علی عبادت میں چاہنا مل کے مولا علی دا نام لے لو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تاجدار چشت اہل بہشت تاجدار دوستانی عزیز آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی بندہ بیعت ہون واسطے آندا ہے مرید ہون واسطے آندا ہے تے او زہد الانبیاء دا دادا مرشد انہوں فرما دینے پکڑ تسبیح ملکونا تے پڑھیا علی علی دو چار مرتبہ نہیں بلکہ فرمانے نے پہلے 500 مرتبہ مولا علی دے نام دا ورد کر کے آ پھر تینوں اپنا مرید بناواں گا دوستانی عزیز پھر میرے کریم نبی علیہ السلام دے فرمان تے بھی عمل ہو جائے گا میں چاہنا تسی بھی مولا علی دا نام جپو انشاءاللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان پورا ہوئے گا ساڈا مسجد وچ بیٹھن دا مقصد بھی حل ہو جائے گا جب سے ہوا ہے ورد ہمارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں بولو سبحان اللہ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو پکارا علی علی پڑھیے میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی
آئیے سیدنا صدیق اکبر دیاں نظرہ مولا علی دا مکھڑا تے آپ فرما دینے علی میں کیوں نہ مسکراواں۔ ایک دن دربار نبوت دے اندر لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر آغوش رحمت چ بیٹھے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق میں عرض کیتی جی سونا، فرمایا سن لے قیامت دا دہاڑا ہوئے گا ساری کائنات نے پل صراط تو گزر لے، فرمایا پل صراط جنہوں اللہ نے وال تو باریک تلوار تو زیادہ تیز بنایا ہے، فرمایا ہر بندہ پل صراط عبور نہیں کر پائے گا، کراس نہیں کر سکے گا، گزر نہیں سکے گا، پر جنہوں میرا علی ٹکٹ دے گا پل صراط تو سلامتی نال گزر جائے گا۔ دوستانی عزیز جدوں مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر دا یہ فرمان سنیا کہ حضرت مولا علی بھی مسکرائے، ہن سیدنا صدیق اکبر فرمان دینے مالا کا تبسمتا، اے پیارے ویر علی تیرے مسکران دی وجہ کیے؟ آپ فرمان دینے میں اس واسطے مسکرایا جس زبان نال میرے کریم نبی نے فرمایا جنہوں علی ٹکٹ دے گا، جنہوں پروانہ جاری کرے گا پل صراط تو سلامتی نال گزر جائے گا، اسے مقدس زبانی چو نکلے جملے میں اپنے کنہ نال سنے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ٹکٹ انہوں دینا جندے سینے میں صدیق دا پیار ہوئے گا، جندے سینے میں صدیق اکبر دا پیار ہوئے گا۔ کتنی عظمت نے مالک صحابہ کرام آپس سے پیار دے کیسے مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ آئیے میں سیدنا علی المرتضیٰ دا ذکر خیر کرنا پیا، دوستانی عزیز جنہ دا ذکر کرنا عبادت، جنہ دے متعلق میرے لجپال نبی علیہ السلام کائنات دے والی و مختار نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ خالق کائنات نے میں مصطفیٰ نو علم دا شہر بنایا ہے، علی نو اس دا دروازہ بنایا ہے۔